وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پکارو اپنے شہیدوں کو. یہ جو تم نے حاضر ناظر اور معبودان سمجھا ہے اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے، اس جہنم سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھرے. وقود وقت اس خس و خاشاک کو کہتے ہیں جو جلانے کے کام آتا ہو. خس و خاشاک اس کو وقت کہتے ہیں، جمع وقود ہے. جہنم میں لوگ جلیں گے جنہوں نے شرک اور بدعت کی ہو، اور وہ پتھر جلیں گے جو صنم خانوں میں اور معابد باطلہ میں، چرچوں میں، گردواروں میں، مندروں میں استعمال ہوئے. اب جو لوگ بدعتیوں کو چندے دیتے ہیں ان کی مسجدیں اور مدرسے بناتے ہیں، وہ بھی آئین توحید اور قرآن میں غور کر لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی مال و دولت کل افسوس کا باعث بن جائے. کیونکہ حدیث تو اس طرح آئی ہے، من وقر صاحب بدعت، جس نے بدعتی کا اکرام کیا، فقد اعانا علی ہدم الاسلام، اس نے مدد دی ہے اسلام کو مٹانے میں اور گرانے میں. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دیوبندی ایسے ہے، ایسے ایسے ہے، ابھی ہم تھوڑے ہیں، ہم تھوڑے بڑھ جائیں گے تو ان کو ماریں گے اور قتل کریں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو المدینہ مدینہ المدینہ مدینہ المدینہ. وہاں جا کے دیکھو تو پگڑی چھپا لیتے. میں نے کہا پگڑی باندھو نا. کیوں؟ حضرت ایسی جیل میں ڈالتے کھانا بھی نہیں ملتا. میں جیل میں کھانے کی کیا ضرورت، تو ڈنڈے سوٹے کھائیں گے آپ. ایسا بس ہر جگہ کھانے پینے کی فکر ہے. اگر دنیا میں دو چیزیں نہ ہوتی، ایک لاؤڈ سپیکر اور ایک حلوہ، خدا کی قسم بدعتیوں کا وجود نہ ہوتا. ایک ڈپٹی کمشنر نے دعوت کی تھی، بہت زمانہ ہوا، سیرت النبی کا جلسہ تھا، مجھے لے کے گئے تھے، میرا دوست تھا، ہمارے سب ساتھی تھے یہاں کے سب، اور ایک سامنے بدعتیوں کا عبادت خانہ ہے، وہاں سے ایک کو بلایا تھا، مقرر کو. ان کا یہ سرکاری افسروں کا یہ طریقہ ہے، سب کو خوش رکھتے. تو پھر واس کے بعد اس نے جو تواضع کیا تھا، ایسا ایک سٹیج تھا بہت بڑا، اور وہ تازی قسم کی بالوشائیوں سے بھرا ہوا تھا. اپنا بھی خیال رکھو کہ رال قرآن پہ نہ گرے. بالوشائیاں گرم گرم. وہ ڈپٹی کمشنر تھا علاقے کا، اس نے ان کو آرڈر دیا تھا کہ اینڈ ٹائم پر جب ہم اندر آئیں گے آپ لگائے. سب بیٹھ گئے. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آج بڑا بریلوی آیا ہے، یہ کیسے کھائے گا. وہ مجھے کہتے ہیں حضرت بس آپ کو دیکھ ایسی خوشی ہو گئی ہے، آپ کو بیان ایسا سن کے سب دل کو آرام آیا ہے. یقین کر لیں سب لوگ حیران ہیں. اس نے آدھا کے قریب میز خالی کر لیا. سب لڈو اور یا مٹھائی تو انسان ایک کھائے یا دو تین کھائے، 10 اور 15 کون کھا سکتا ہے؟ بھینس بھی منہ موڑ لے گی، لیکن وہ بھینس سے کبھی باپ تھا. میں نے ساتھیوں کو کہا یہ نیا علم جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ یہ کھانا ایسا کھاتے کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے. والنار مثوی لهم، جہنمین کا ٹھکانہ. اور بس فضائل مناقب میرے اور ڈی سی صاحب کے، اور کیا بات ہے، کیا نور برس رہا تھا. او اتنا ایک لڈو. ہاں ہاں توبہ توبہ. ڈرو، جب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو کیوں انکار کرتے ہو آسمانی کتاب ہونے سے؟ پس ڈرو اس عذاب سے، بچو اس آگ سے جس میں جلیں گے لوگ اور پتھرے. اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی کافروں کے لیے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا،
کہ جنت بھی پہلے سے تیار ہے اور جہنم بھی تیار ہے، آیت اس کی دلیل ہے۔ اور معتزلہ ایک عقل پرست فرقہ ہے گمراہ، ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں قیامت کے دن یا اس کے بعد بنے گا، ایسے فضول بات ہے۔ اب جن لوگوں نے قرآن کی صداقت پر ایمان لایا اور اس کو بے شک اور بے ریب کتاب تسلیم کیا وہ مسلمان ہیں، اور انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک۔ اس جگہ بیضاوی نے کہا ہے کہ العمل الصالح ما صوغہ الشرع، عمل نیک تب بنے گا جب شریعت اجازت دے دے۔ آپ بغیر وضو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں تو کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ 2 قول ہے، ایک یہ کہ اکبر الکبائر، اور دوسرا قول یہ ہے کہ کفر ہے۔ من سجد بغیر وضوء متعمدا کفر، باہر میں ابو الحسن کرخی کا قول۔ اور خوشخبری دے ایمان والوں کو اور وہ جنہوں نے عمل کیے نیک۔ نیک عمل ایمان کی آبیاری ہے، نیک اعمال سے ایمان ایسا ترقی کرتا ہے جس طرح پودا پانی اور کھاد اور گڈی کرنے سے ترقی کرتا ہے۔ خوشخبری دے ایمان والوں کو جنہوں نے اللہ کی کتاب پر، نبی کی صداقت پر، توحید کے عقیدے پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے توحید کے، عمل کیے سنت کے مطابق، شرک سے بچے، بدعت سے بچے۔ ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ بے شک ان کے لیے جنتیں ہوں گی کہ بہے گی اس کے نیچے نہر ہے۔ سورۃ محمد میں ہے کہ وہ 4 قسم کی نہریں، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ، پانی کے، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، 4 قسم کی نہریں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے 4 نہروں کا ذکر قرآن میں، 4 ملائکے مقربین ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں آسمانی، توریت، زبور، انجیل، قرآن، 4 بڑے خلفائے راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، 4 بڑے ائمہ ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، اور پڑے خاک جل جائے جل جانے والے۔ 4 مذہب کہاں سے آئے؟ 4 مذہب آسمان و زمین کے درمیان میں اللہ نے پیدا کیے، اور یہ تم کہاں سے آئے ہو انگریزوں کے بنانے والوں؟ تم اپنی شکل آئینے میں پہلے دیکھو کہ ہندوستان میں انگریز کے آنے سے پہلے کوئی اہل حدیث تھا، اس کا نام پتہ چاہیے، کدھر تھا؟ کہیں بھی نہیں۔ اسلامی حکومت ختم اس وقت ہوئی جب یہ فقہ کے منکر اور قبر پرست پیدا ہو گئے، یاد رکھنا۔ ایک عقیدہ تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش تک، ایک ہی عقیدے کے لوگ تھے پورے ہند میں۔